بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بے عمل عالم جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ علم جس سے اللہ کی رضا چاہی جاتی ہے، یعنی دین اور کتاب و سنت کا علم، اگر اس کو کوئی شخص دنیا کی دولت کمانے کے لیے حاصل کرے تو وہ قیامت میں جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی نے علم دین اللہ کی رضا کے لیے نہیں بلکہ غیر اللہ کے لیے، یعنی دینوی اور نفسانی اغراض کے لیے حاصل کیا، وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ اللہ تعالیٰ نے دین کا علم انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے اور آخر میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی آخری مقدس کتاب قرآن مجید کے ذریعے اس لیے نازل فرمایا ہے کہ اس کی روشنی اور رہنمائی میں اس کے بندے اللہ کی رضا کے راستے پر چلتے ہوئے اس کے دار رحمت یعنی جنت تک پہنچ جائیں۔ اب جو بد نصیب آدمی اس مقدس علم کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور رحمت کے بجائے اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل اور دینوی دولت کمانے کا وسیلہ بناتا ہے تو اس کے واسطے اس کو حاصل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے نازل فرمائے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اس مقدس علم پر ظلم عظیم کرتا ہے، اور یہ شدید ترین معصیت ہے، یعنی کہ شدید ترین گناہ ہے۔ اور ان حدیثوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع دی ہے کہ اس کی سزا جنت کی خوشبو تک سے محرومی اور جہنم کا عذاب علیم ہے۔ حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس عالم کی مثال جو دوسرے لوگوں کو نیکی کی تعلیم دیتا ہے اور اپنے کو بھولے رہتا ہے، اس چراغ کی سی ہے جو آدمیوں کو تو روشنی فراہم کرتا ہے لیکن اپنی ہستی کو جلاتا رہتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے سخت عذاب اس عالم کو ہوگا جس کو اس کے علم نے نفع نہیں پہنچایا، یعنی اس نے اپنی عملی زندگی کو علم کے تابع نہیں بنایا۔ بعض گناہ ایسے ہیں جن کو بلا تفریق مومن و کافر سبھی انسان شدید و سنگین جرم اور سخت سزا کا مستجب سمجھتے ہیں، جیسے ڈاکہ زنی، خون، ناحق زنا بالجبر، چوری، رشوت، ستانی، یتیموں اور بیواؤں اور کمزوروں پر ظلم و زیادتی اور ان کی حق تلفی جیسے ظالمانہ گناہ۔ لیکن بہت سے گناہ ایسے ہیں جن کو عام انسانی نگاہ اس طرح شدید و سنگین نہیں سمجھتی، لیکن اللہ کے نزدیک اور فی الحقیقت وہ ان کبائر و فواحش ہی کی طرح یا ان سے بھی زیادہ شدید و سنگین ہیں۔ شرک و کفر بھی ایسے ہی گناہ ہیں۔ اور علم دین جو نبوت کی میراث ہے، اس کا بجائے دینی مقاصد کے دینوی اغراض کے لیے سیکھنا اور دنیا کمانے کا وسیلہ بنانا، لہٰذا اپنی عملی زندگی کو اس کے تابع نہ بنانا بلکہ اس کے خلاف زندگی گزارنا، یہ بھی اسی قبیل سے ہے۔ پہلی قسم کی معصیتوں میں مخلوق کا مخلوق پر ظلم ہوتا ہے، اس لیے اس کو خدا ناآشنا کافر بھی محسوس کرتا اور ظلم و باب سمجھتا ہے، لیکن دوسری قسم کے گناہوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی ہدایت و شریعت اور اس کے مقدس علم کی حق تلفی اور ان پر ایک طرح کا ظلم ہوتا ہے۔ اس کی سنگینی اور شدت کو وہی بندے محسوس کر سکتے ہیں جن کے قلوب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دین و شریعت اور ان کے علم کی عظمت سے آشنا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ علم دین کو بجائے رضا الہی اور اجر آخروی کے دنیوی اغراض کے لیے سیکھنا اور اس کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنانا، اسی طرح خود اس کے خلاف زندگی گزارنا شرک، کفر اور نفاق کے قبیل کے گناہ ہیں۔ اس لیے ان کی سزا وہ ہے جو مندرجہ بالا ذیل حدیثوں میں بیان فرمائی گئی ہے، یعنی جنت کی خوشبو تک سے محروم رہنا اور دوزخ کا عذاب۔ اللہ تعالیٰ حاملین علم کو دین کی توفیق عطا فرمائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر عمل کریں، اللہ اور اس کے رسول کے دین پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاص کر عالم و حافظ، ان کو زیادہ سے زیادہ دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔